وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خیر من الف شہر۔ اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہاں سے شب قدر کے عظیم فضائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ شب قدر کی ایک فضیلت یہ ہے کہ شب قدر ان 1000 مہینوں سے بہتر ہے جو شب قدر سے خالی ہوں، اور اسے ایک رات میں نیک عمل کرنا 1000 راتوں کے عمل سے بہتر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا جس نے 1000 مہینے راہ خدا میں جہاد کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فیاض احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نمل ٹی وی یوٹیوب چینل۔ سلسلہ تفسیر قرآن، تفسیر سورۃ القدر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، یعنی بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف یکبارگی شب قدر میں نازل کیا۔ شب قدر شرف و برکت والی رات ہے۔ اس کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس شب میں سال بھر کے احکام نازل کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر مامور کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کی دیگر راتوں پر شرافت اور قدر کے باعث اس کو شب قدر کہتے ہیں، اور یہ بھی منقول ہے کہ چونکہ اس شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ احادیث میں اس شب کی بہت نعمتیں وارد ہوئی ہیں، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس رات میں ایمان و خلوص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ صغیرہ گناہ بخش دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا، اور محروم وہی رہے گا جس کی قسمت میں محرومی ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ یہ رات عبادت میں گزارے اور اس رات میں کثرت سے استغفار کرے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے تو اس رات میں کیا کروں؟ ارشاد فرمایا، بے شک تو معاف فرمانے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے تو میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس رات میں یہ دعا بکثرت مانگوں گی، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت اور عافیت کا سوال کرتی ہوں۔ شب قدر سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، یاد رہے کہ سال بھر میں شب قدر ایک مرتبہ آتی ہے، اور کثیر روایات سے ثابت ہے کہ وہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ہوتی ہے، اور اکثر اس کی بھی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہوتی ہے۔ بعض علماء کے نزدیک رمضان المبارک کی 27ویں رات شب قدر ہوتی ہے، اور یہی حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ شب قدر کو پوشیدہ رکھنے کی وجوہات امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل شب قدر کو چند وجوہ کی بنا پر پوشیدہ رکھا، جس طرح دیگر اشیاء کو پوشیدہ رکھا، اپنی رضا کو اطاعتوں میں پوشیدہ فرمایا تاکہ بندے ہر اطاعت میں رغبت حاصل کریں، اپنے غضب کو گناہوں میں پوشیدہ فرمایا تاکہ ہر گناہ سے بچتے رہیں، بھلی کو لوگوں میں پوشیدہ رکھا
تاکہ لوگ سب کی تعظیم کریں، دعا کی قبولیت کو دعاؤں میں پوشیدہ رکھا تاکہ وہ سب دعاؤں میں مبالغہ کریں، اسم اعظم کو اسماء میں پوشیدہ رکھا تاکہ وہ سب اسماء کی تعظیم کریں، اور نماز وسطی کو نمازوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ نمازوں کی پابندی کریں، توبہ کی قبولیت کو پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ توبہ کی اقسام پر ہمیشگی اختیار کرے، اور موت کا وقت پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ خوف کھاتا رہے، اسی طرح شب قدر کو بھی پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ رمضان کی تمام راتوں کی تعظیم کریں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اگر میں شب قدر کو معین کر دیتا اور یہ کہ میں گناہ پر تیری جرت کو بھی جانتا ہوں، تو اگر کبھی شہوت تجھے اس رات میں گناہ کے کنارے لا چھوڑتی تو گناہ میں مبتلا ہو جاتا، تو نیز اس رات کو جاننے کے باوجود گناہ کرنا لا علمی کے ساتھ گناہ کرنے سے زیادہ سخت ہوتا، بس اس وجہ سے میں نے اسے پوشیدہ رکھا۔ کہ ارشاد فرمایا، میں نے اس رات کو پوشیدہ رکھا تاکہ شرعی احکام کا پابند بندہ اس رات کی طلب میں محنت کرے اور اس محنت کا ثواب کمائے۔ جب بندے کو شب قدر کا یقین حاصل نہ ہوگا تو وہ رمضان کی ہر رات میں اس امید پر اللہ عز و جل کی اطاعت میں کوشش کرے گا کہ ہو سکتا ہے کہ یہی رات شب قدر ہو۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہاں سے شب قدر کے عظیم فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، چنانچہ شب قدر کی ایک فضیلت یہ ہے کہ شب قدر ان 1000 مہینوں سے بہتر ہے جو شب قدر سے خالی ہوں، اور اسے ایک رات میں نیک عمل کرنا 1000 راتوں کے عمل سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا جس نے 1000 مہینے رائے خدا میں جہاد کیا، تو مسلمانوں کو اس سے بہت تعجب ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر کا تحفہ عطا فرمایا اور ان سے پہلے اور کسی کو یہ رات عطا نہیں فرمائی۔ نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی شب قدر کی ایک رات عبادت کریں تو ان کا ثواب پچھلی امت کے 1000 مہینے عبادت کرنے سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے 2 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ بزرگ چیزوں سے نسبت ہی مفید ہے کہ شب قدر کی یہ فضیلت قرآن کی نسبت سے ہے۔ اصحاب کہف کے کتے کو ان بزرگوں سے منسوب ہو کر دائمی زندگی اور عزت نصیب ہوئی۔ دوسرا یہ کہ تمام آسمانی کتابوں سے قرآن شریف افضل ہے، کیونکہ تورات و انجیل کی تاریخ نزول کو یہ عظمت نہ ملی۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر
اس رات میں فرشتے اور جبریل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہے۔ نزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں۔ شب قدر کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں فرشتے اور حضرت جبریل علیہ السلام اپنے رب عز و جل کے حکم سے ہر کام کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اس سال کے لیے مقرر فرمایا ہے آسمان سے زمین کی طرف اترتے ہیں، اور جو بندہ کھڑا ہو یا بیٹھا ہو اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے تو اسے سلام کرتے ہیں اور اس کے حق میں دعا و استغفار کرتے ہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں اور ہر اس کھڑے بیٹھے بندے کو دعائیں دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہے۔ شب قدر کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ یہ رات صبح طلوع ہونے تک سراسر بلاؤں اور آفتوں سے سلامتی والی ہے۔